آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح احمد ہادیہ کے شمارہ اگست 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے ضمن النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر سعدیہ منصور فلاحی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے نکاح طے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اس عورت کو دیکھنا جائز ہے جس سے وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے، البتہ اس کو دیکھنے کے لیے شریعت نے کچھ حدود و قیود مقرر کر رکھے ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے، یعنی مرد عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتا ہے، دوسرے تنہائی میں ملنا ملانا یا دیکھنا جائز نہیں۔ بعض کے نزدیک اگر ممکن ہو تو عورت کی لا علمی میں ہی دیکھے، نیز وہی مرد دیکھے جس نے شادی کا پیغام بھیجا ہے، ایسا نہ کہ مرد کے ساتھ اس کے بھائی، دوست و احباب وغیرہ بھی شریک کار ہوں، یہ قطعاً غلط ہے۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام فطرت انسانی کو نظر انداز نہیں کرتا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ وہ عورت مالدار ہے یا نہیں، نہ یہ پوچھا کہ وہ قبیلہ یا حسب نسب کی کیسی ہے، بلکہ سب سے پہلے نظر کا سوال کیا۔ نکاح اگرچہ عبادت ہے، مگر یہ دو اجسام اور دو جذبات کا میل بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ظاہری ہم آہنگی، چہرے اور شکل کی قبولیت انسان کی نفسیاتی خوشی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یہ جملہ تعریفی بھی ہو سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی، مگر طنز و تذلیل کا کوئی شائبہ نہیں۔ ایسے ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر اسے دیکھنا ممکن نہ ہو تو دیکھ لے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد 3 کتاب النکاح میں نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنے کے متعلق ایک خاص باب لکھا ہے، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ اس باب کی تعویل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ عورت تشریف لائیں اور آپ سے شادی کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور کچھ جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں ہے تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے پاس روپیہ کپڑا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جاننے کی وجہ سے اس صحابی کا نکاح اس صحابیہ سے کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح سے پہلے دکھایا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا سنت ہے۔ یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے نقل کرتے ہیں کہ عورت کا جمال اور اس کا چہرہ محبت و الفت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا مستحب ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صرف روحانیت نہیں، حقیقت پسندی بھی شامل ہے۔ نکاح ایک پامانی رشتہ ہے، اس کے لیے بصارت اور بصیرت دونوں کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانی جذبات کو رد نہیں کرتی، بلکہ ان کی اصلاح اور رہنمائی کرتی ہیں۔ نکاح سے پہلے نظر جائز ہے، مگر حدود و آداب کے ساتھ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔